السلام علیکم پیارے ویورز، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے آؤٹ ڈور سوچا ہے کہ ویڈیو بناؤں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو زیادہ شور شرابے کی آواز اس میں آئے، لیکن میں ٹرائی کروں گی کہ اپنی فل کیپیسٹی میں ویڈیو بنا سکوں، کہ باہر کا اس بڑا خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے اس ٹائم۔ یہ آپ دیکھ رہے اوپر درخت کا سایہ ہے اور بڑی مزے کی چڑیاں بول رہی ہیں، اور سامنے بھی میرے بڑا اچھا سین ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں نا ویڈیو بنانے سے زیادہ اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا، ایک آج کل ٹاپک گائز بہت چل رہا ہے، اور دیکھ دیکھ کے اسے نا دکھ بھی بہت ہو رہا ہے کہ کیوں ہماری قوم ایک چیز کے پیچھے اس طرح سے پڑ جاتی ہے اور اس کو ڈسکس کرتی ہے، اور جو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اپنی وقت، اس کو اس پہ ضائع کرتی ہے۔ تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، کہ آج کل جو مختلف یوٹیوبرز کی یا ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس موضوع پہ میں بات کرنے آئی ہوں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے گائز جب ہمارے ملک کی لوگوں کی اس طرح کی مینٹیلٹی سامنے آتی ہے، اور ہمیں بھی ظاہر ہے ساتھ میں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں یہ بڑا کلچر بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور پھر اس پہ بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویوز آتے ہیں۔ تو گائز یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات کو میں آپ لوگوں سے مطلب کس لحاظ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ تقریباً ہر دوسری لڑکی اس کا شکار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کاز کو پہ ہم اگر بات کریں تو کاز اس کی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ڈیمانڈ ہی ایسی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیم حاصل ہو، بس کسی طرح سے فیم حاصل ہو جائے، چاہے کچھ بھی چلا جائے، پیسے مل جائیں، کسی طرح سے ویوز آ جائیں، کسی طرح سے سبسکرائبر بڑھ جائیں، تو وہ اپنی ساری ڈگنیٹی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ضائع کر دیتی ہیں۔ تو گائز اس پہ سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھوں گی، سب سے زیادہ اس میں قصوروار ہمارے معاشرے میں والدین، جو کہ بچوں کو اپنے کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، اور یہ اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ بچوں میں اتنی زیادہ اس چیز کی تھرسٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ کیا علیزہ سحر ایک خاتون ہی نہیں ہے؟ کیا وہ بھی ایک لڑکی نہیں ہے دوسری لڑکیوں کی طرح؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے کہ جو لوگ بار بار جا کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں؟ چلے اگر وہ پہلے ولاگز کرتی تھی تو اپنی گاؤں کی لائف دکھاتی تھی، تو گائز اذان ہو رہی ہے تو مجھے تھوڑا بریک لینا ہو۔ جی گائز میں اندر آ گئی، سوچا کہ باہر جو ہے نا آواز بھی صحیح سے آپ کو شاید سنائی نہ دے، باہر بہت شور تھا۔ تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس موضوع پہ میں لائیو جاتی ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی ایک ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو زیادہ لوگوں سے ڈسکشن نہیں ہوگی، تو ویڈیو کی صورت میں سب تک میرا پیغام پہنچ جائے گا۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ نام تو نہیں میں اس لڑکی کا بار بار لینا چاہوں گی، لیکن اصل میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈیوز بن رہی ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو بھی مشکل ہو رہی ہے کہ بھی کیسے بچوں کے سامنے یا اب خود بھی اس چیز سے اوائڈ کیسے کریں، کیونکہ ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو گائز میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گی، میں اس بات میں یہ حصہ ڈالنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے والدین کو اپنے بچوں کی نا تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، خاص طور پہ لڑکوں کو گائیڈ کریں کہ ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیم باڈی دے کے بھیجا ہے، اس میں کوئی نیا نہیں کچھ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو 4 شادیوں کی بھی اجازت دی ہے، تو پھر ایسا کیا ہے اس بیچاری لڑکی میں بیچاری تو خیر اس کو نہیں کہوں گی، اس نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں کہ بھی اس کو اتنا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے، ایون کہ اس کی وہ جو ویڈیوز ہے وہ وائرل ہو گئی، پھر وہ جو خودکشی کرنے لگی تو وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ تو یا تو آپ پازیٹیولی سمجھا کریں اس طرح کے یہ پبلسٹی سٹنٹ بھی ہوتے ہیں، اور پہلے تو آپ ایک بندے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ بالکل آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے جب اس کی شہرت خراب ہوتی ہے تو اس کو گرا بھی ویسے ہی دیتے ہیں۔ تو انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ اتنی سڈن چینجز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، ہو سکتا ٹھیک یعنی کہ واقعی میں اس نے ایسا اٹیمپٹ کیا ہو سوئسائڈ کا، کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے نا ایک حد تک شہرت، فیم کو یا خوشی کو برداشت کر سکتا ہے، اور ایک حد تک نفرت کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو اس کا ڈوپامین کا لیول اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ آسمان پہ ہو گئی، اور پھر ایک دم سے اتنا زیادہ
اس کو گرا دیا گیا کہ بالکل ہی وہ ٹینشن اور سٹریس میں آ گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گی کہ ہم ایک ماڈریٹ صورت میں کیوں نہیں چلتے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب خواتین، سب مرد حضرات کو ایک جیسا بنایا ہے، صرف باڈی کلر اور شیپ کا فرق ہو سکتا ہے، اور اس چیز کے پیچھے ہم اپنی پوری قوم کا امیج گائز خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے انفارچونیٹلی جب بھی کسی کی ایسی ویڈیو لیک ہوتی ہے، ایک تو پہلے یہ بتاتی چلو کہ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور ایون کہ لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی چیزوں کو نہیں بخشا۔ میں نے خود دیکھا کہ شاہین آفریدی کی شادی ہوئی ہے تو اس کی اور اس کی بیوی کی صرف فیس لے کے لوگوں نے تو ویڈیو پہ وہ پتہ نہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اس طرح سے کر لی کہ لگتا تو واقعی تھا کہ بالکل یہ شاہین ہے اور اس کی وائف ہے، حالانکہ وہ ایسے وہ دونوں تھے نہیں، کیونکہ ان کا ویڈنگ ڈریس بالکل چینج تھا، حالانکہ فزیک سے وہ دونوں بالکل ویسے لگ رہے تھے۔ تو لوگوں کے پاس شیطانیت کے لیے اتنا ٹائم ہے، اگر ایک بندہ اپنی وائف کو یا ایک بندہ اپنی بیٹیوں کو مطلب نہیں سوشل میڈیا پہ لانا چاہتا، لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، تو ہم دھکے سے کیا کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کر تو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ گائز یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، مطلب میں کیا کہوں اس بات پہ کہ مجھے بہت واقعی شرمندگی ہو رہی ہے سوچ کے بھی کہ ہم لوگ اتنا گر جاتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے، ویوز کے لیے، شہرت کے لیے ہم اپنی اقدار کو بیچ دیتے ہیں، پورے ملک کا ہم نے نام خراب کر دیا ہے۔ اب میں کبھی خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے جو ملک کے ناظرین ہیں، خاص طور پہ پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں، خاص طور پہ جو ڈرامے ہیں جیسے ارطغرل بڑا پی ٹی وی پہ دکھایا گیا، مشہور ہوا، عثمان غازی کا ہے، اسی طرح ہسٹورک جتنے بھی ڈرامے ہیں، پرانے مغل شہنشاہوں کے تھے، یہ جتنے بھی ہسٹورک ڈرامے ہیں، ٹیپو سلطان پہ تب بڑے مشہور ہوئے تھے، تو اس سے ہمارا ایک پلس لوگوں کے سامنے ایک امیج آتا ہے کہ ہم کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یوٹیوب کے تھرو گائز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو میں نے جو ہے نا میسج جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم تو ایک ٹھرکی سی قوم ہے اور بس ہم تو لوگوں کی ویڈیوز لیک ہونے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم نے جیسے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو ویسٹ والے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے سامنے ہر وقت چلتے پھرتے ایسے سیمپل نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو جہاں جس معاشرے میں جس چیز کو جتنا سپریس کیا جاتا ہے اتنی زیادہ وہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تو یقین کریں اس طوفان کو اگر ہم نے ابھی بھی نہ روکا تو یہ بڑھتا جائے گا اور ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں کو تباہ کرتا جائے گا۔ اس کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے، پیرنٹس کو بہت زیادہ سخت سٹیپس لینے چاہیے۔ سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ان سے دور کر دیں، اپنے بچوں کو صحیح ایج میں 12 سے 14 ایئرز کے بٹوین سیکس ایجوکیشن فراہم کریں، والدین خود انہیں سمجھائیں کہ سیکس کیا چیز ہے، اور اس کی ساری وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک جو ہوا ہوتا ہے نا بچے کے ذہن میں کہ جی بس پتہ نہیں کیا ہے، اب کیا یہ ایسی چیز ہے، اس کا وہ ایک امپورٹنس ختم کر دے اس چیز کی، یا اس کے جو اپوزٹ جینڈر کے لیے اس کے اندر جو بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے وہ یہ چیزیں سمجھا کر ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے اس ایج میں ختم نہ کیا تو ہمارے بچے بھی اس یقین کریں اس گندگی کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ بھی اپوزٹ جینڈر کو سر پہ سوار کر لیں گے۔ ان کو سمجھائیں کہ اللہ نے ہر کسی کو ایسا ہی باڈی دی ہے، سیم ساری دنیا کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ساری دنیا کے مرد ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت سلائٹ چینج ہوتا ہے بس۔ ہر کسی کو اس کا پارٹنر ملے گا، ہر کسی کو اس کو لائف میں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں تھرسٹ پیدا ہو گئی ہے، پلیز اس کو دور کرنے کے لیے سب کوشش کریں۔ جو بھی سننے والے ناظرین ہیں آگے شیئر کریں۔ اب ہم سب تو ایسے ہیں نہیں ہیں، لیکن بہت سارے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پورے معاشرے کا، پورے ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ گائز بہت شرمندگی ہوتی ہے یقین کریں ایسی ویڈیوز دیکھ کے، میں کیا کہوں کہ بچوں کے سامنے ہم کیسی قوم ہے کہ ایک بندہ اگر شہرت کے لیے کر رہا ہے یا کسی نے اس کے ساتھ غلط کر دیا ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس دکھا رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیا ایسا ہے اس میں دیکھنے کا؟ کون سا ہم نے نیوکلیر بام کی وہ کیا کہتے ہیں ریسپی بتا رہی تھی بنانے کی جو ساری دنیا دیکھنے چلی گئی تھی؟ کیا ہم نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا؟ کتنی شرم کی مقام ہے، سوچنا چاہیے۔ یقین کرے خاتون ہونے کے ناطے میں خود جانتی ہوں کہ واقعی ہمارے معاشرے میں کچھ ناسور ایسے ہیں جو کہ ہر وقت دوسروں کو گرانے کے لیے اور دوسروں کو
پچھاڑنے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی کی عزت اچھالی جائے. لیکن ہم لوگوں کو بھی اب سمجھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں مشکل نہیں رہ گئی ہیں. بعض لڑکیاں اپنے فون میں یا خود اس طرح کی کوئی کانٹینٹ بنا کے رکھتی ہیں، ضروری نہیں انہوں نے کسی سے شیئر ہی کیا ہو، کچھ گنگنا رہی ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک سنگر کا بھی یہ مسئلہ بنا، تو کچھ لڑکیاں اپنے فون میں کچھ ایسا رکھتی ہیں، اگر انہوں نے فون سیل کر دیا ہے یا کسی نے ان کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی سمجھا کریں کہ آج کل سائبر کرائم کی اتنی زیادہ وہ ہے اقسام ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی نے کسی کو بھیجی ہیں یا کچھ اس طرح سے. بہت سے لوگ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے میں خود اس معاشرے کا حصہ ہوں اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت سے گندے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کو نیگیٹو اپروچ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، ان کی گھر کی ذاتی پرسنل تصاویر کو فوٹو شاپ کر کے ایڈٹ کر کے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا امیج. اگر ہم لوگ ان کے خلاف سٹرونگ نہیں ہوں گے نا تو یہ معاشرہ ایسے ہی ذلیل کرتا رہے گا، خاص طور پہ عورت کو. تو خواتین کو میں یہ میسج دوں گی کہ اس سلسلے میں سٹرونگ ہو جائیں. آج کل بہت سے حربے ایسے ہو رہے ہیں. جب انہوں نے ایک نیشنل ہیرو کو نہیں معاف کیا، شاہین افریدی کو نہیں معاف کیا، اس کی اور اس کی وائف کی ایسی تھوڑی سی قابل اعتراض پکچرز مطلب ایسی ڈال دیں کہ لوگ بڑے چسکے لے کے دیکھ رہے. حد ہو گئی ہے قسم سے. میں تو اب کیا کہتی ہوں کہ الفاظ بھی ختم ہو گئے. تو پھر ہم جیسے یا یہ جو لڑکی ہے علیزہ سحر، اس جیسی لڑکیاں تو پھر بہت عام تھا ٹارگیٹ ہے ان کے لیے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. چیزوں کو پازیٹیو لیا کریں. جو کرنے والا ہے وہ اپنا گندا ذہن ظاہر کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ کوئی مشکل بات نہیں رہے گی. بچہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیو شاپ اور یہ چیزیں کرنا جانتا ہے. تو آپ جہاں بھی کہیں دیکھتے ہیں پھر اس کو اتنا دیکھتے ہیں، پھر دوستوں سے وائرل کرتے ہیں، تو وہ اس کرنے والے کا مقصد حل ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اگر ہر دیکھنے والا بندہ اس ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کرتا کہ یہ فیک ہے، فوٹو شاپڈ ہے، تو آپ دیکھ لیتے چند دنوں کے بعد کرنے والے کا منہ خود بند ہو جاتا اور اس کا مقصد حاصل نہ ہوتا. لیکن لوگوں نے کیا کیا، سب نے دیکھ کے اس کا چینل وائرل کروا دیا. اب اور بہت سے مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ کچھ داڑھیوں والے حضرات نا اس کی ویڈیو لے کے پیچھے کمنٹری کر کے تو وہ دکھا رہے ہیں، یعنی کہ اتنے ہم لوگ گر چکے. تو خدا را اس سیلاب کو روکیں. جو لوگ دوسروں کی ویڈیوز لے کے اس طرح سے گندا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کریں. ان کی ویڈیوز دیکھ کے اگر دیکھ بھی لی آپ نے، غلطی سے آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس کو بلاک کریں. تو اس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھیں. ہم سب کے گھروں میں عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، سب کے لیے ایسا سوچیں اور یقین کریں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یقیناً ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی برا بدلہ ان کو ملے گا. تو اگر کسی کی نیگیٹو چیز بھی دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو آگے مت پھیلائیں. ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. امید کرتی ہوں کہ میں نے اس مسئلے میں اپنا حصہ ڈال دیا. میرے سے رہا نہیں جا رہا تھا. میں چاہتی تھی کہ اس معاملے میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کہوں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری یوٹیوب کمیونٹی میں جب بھی کوئی غلط کام ہو تو ہم بھی اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. امید کرتی ہوں آپ سمجھے ہوں گے اس پازیٹیو میسج کو. اچھا لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.